نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسن و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں جامعہ عرفیہ کے اساتذہ اکرام اور تمامی طلبہ اکرام، مینجمنٹ کے یہ ثقافتی اور مسابقاتی پروگرام کا انعقاد کیا اور دل بہت خوش ہوا کہ مظاہرہ حسن قرت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ حسن قرت یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ طالب علم ہیں تو آپ اس کو بہترین طریقے سے پڑھیں قرآن مجید کو، بلکہ ہر مسلمان کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ لیکن ہندوستانی ماحول میں نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ اہل سنت کے علماء بھی ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ابھی شروع سے آخر تک آپ علماء کرام کی تلاوت سنی، کیونکہ اس حسن قرت میں شرکت کرنے والے عمومی طلبہ نہیں تھے بلکہ خصوصی طلبہ تھے، اور وہ طلبہ تھے کہ جو عربی میں اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی فہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اگر محنت کریں تو۔ تھوڑی سی توجہ دیں۔ بہت سارے طلبہ میں بڑے بڑے قرہ چھپے ہوئے ہیں۔ میں قاری دلشاد صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کے اوقاف میں یہ جہاں جہاں وقف کرتے ہیں، وقف کے لہجے میں قاری محمود شحات کی بو آ رہی ہے، اور قاری محمود شحات یہ مصر کے بہت بڑے قاری ہیں۔ اسی طریقے سے اشرف علی صاحب نے تلاوت کی، ان کی تلاوت میں قاری صدیق حسن منشاوی کی بو آ رہی تھی، اور بھی قرہ ہیں بڑے بڑے، جیسے کہ بڑا نام آپ نے قاری دوسرے منشاوی صاحب کے عبدالباسط، قاری عبدالباسط مرحوم۔ میں تمامی طلبہ اکرام سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اوپر طلب العلم فریضہ، اس میں اس چیز کو بھی داخل کر کے سمجھتے ہوئے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک پر توجہ دیں اور اس کو اچھا پڑھنے پر توجہ دیں اور محنت کریں۔ الحمدللہ 2 مہینے کا سفر ہمارا جو ازہر کا ہوا، اس نے آنکھیں بھی کھول دیں، دل بھی کھول دیا، عقل بھی کھول دی، اور وہاں پر جو ماحول ہے، ہر جمعہ کو 20 منٹ، یہاں پر ہر جمعہ کو 20 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ خطاب ہوتا ہے، جسے تقریر کہتے ہیں جمعہ مسجد کے اندر۔ لیکن مصر کے اندر ایسا نہیں۔ مصر کے اندر ہر جمعہ کو خطبہ سے پہلے، خطبہ جمعہ سے پہلے 20 منٹ تلاوت کلام پاک کے سننے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بڑے بہترین قرہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ تلاوت نہیں کرتے، مشکل سے 8 آیتیں 10 آیتیں یا بہت زیادہ 15 آیتیں تلاوت کر پاتے ہیں ان 20 منٹوں کے اندر۔ جامعہ ازہر
میں 2 مہینے رہے، جو بھی دیکھتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے، اس کو جمع کیا، نام اس کا تذکار الازہر ہم نے رکھا۔ تو آپ لوگوں کا مظاہرہ حسن قرأت دیکھ کر کے ہمیں پھر سے مصر کی یاد آ گئی۔ اور یہ سمجھیے کہ آج جو مظاہرہ علم قرأت ہے، ٹھیک 1 سال پہلے ہم مصر میں تھے، مسجد سیدہ زینب میں نماز جمعہ ادا کرنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ تو وہاں جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، صرف ایک آیت کریمہ میں انہوں نے 10 منٹ لگائے تھے۔ اور دیکھیے قرأت کے اندر فن کی بھی بہت اہمیت ہے اور فن کو نبھانے کی بھی بہت اہمیت ہے۔ فن کیا ہے کہ آپ کتنا کھینچ رہے ہیں اور کتنا کھینچنا ہے، اور کہاں وقف کر رہے ہیں۔ وقف کو تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور وقف کا اہتمام نئے طریقے سے عام قاری نہیں کر سکتا، عالم قاری کر سکتا ہے۔ جو قاری عالم ہوگا وہی وقف کا اہتمام کر پائے گا، ورنہ روایتی وقف جتنے ہیں ان کا اہتمام ایک قاری کر سکتا ہے، عام قاری کر سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کی توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی حصہ لیا، وہ علماء تھے، یعنی خامسہ یا سادسہ اس جماعت کے طلبہ تھے۔ قرآن پاک کی فہم حاصل ہو سکتی ہے۔ تو میں اگزامپل کے طور پر اس آیت کریمہ کو اور اس تلاوت کو کیسے تلاوت کی، اس قسط کو ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ شوق پیدا ہو اور مجھے دوبارہ سے جو ہے اسی طریقے سے قرآن پاک سمجھنے اور پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے تلاوت شروع کی اور ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتعالی اللہ الملک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ میں چونکہ باضابطہ قاری نہیں ہوں، یہ شوق وہیں جا کے پیدا ہوا تھا، تو یہ ایک سانس میں انہوں نے پڑھی تھی۔ ہم ہندوستانیوں کے سانس بہت چھوٹے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ سانس پہ محنت کریں۔ اور دیکھیے ہر کسی کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے۔ جیسے میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ اشرف علی صاحب کے اندر ایک قاری چھپا ہوا ہے، اگر وہ محنت کریں گے تو وہ اپنا اس قاری کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے لیے مصر کی فلائٹ پکڑیں اور وہاں جائیں اور وہاں فن قرأت کو دیکھیں۔ یعنی اگر مردانہ انداز میں قرآن پاک کو پڑھا ہے تو وہ مصر کے قراء نے پڑھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو قاری صاحب نے ایک سانس میں پڑھا۔ اب اس کو جب وقف کر کے پڑھا ہے تو جو خامسہ اور سادسہ کے طلبہ ہیں وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وقف انہوں نے کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے جو جتنا پڑھا وہ تھا نیچے سے دھیمی آواز لے کے جاتے ہوئے اور اس میں جلالت پہ بلندی کرتے ہوئے۔ کس طریقے سے تھا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ۔ اب اس میں جو معنی ہے، اللہ ہی بلند و بالا ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے اپنے انداز سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اللہ ہی بلند و بالا ہے، یعنی نیچے سے دھیمے سے گئے بلندی کی طرف اور آواز بلند کی، اور اللہ اس میں جلالت پہ جا کر کے اتنی بلند کی کہ اس سے زیادہ بلندی کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، اور انہوں نے وقف کیا فَتَعَالَى اللَّهُ اس انداز میں۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو تلاوت کیا تو وہ تھا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ۔ اب خامسہ سادسہ کے طلبہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے تلاوت کیا تیسری مرتبہ پہ اللہ الملک، یعنی بادشاہ اللہ ہی ہے اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے تلاوت کیا
الملک الحق. یہ قلقلہ جو ہے اس کی اہمیت، مائک کا بھی ایک رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے وقف کیا تھا تو پوری مسجد گونج گئی تھی. الملک الحق. اب جب مسجد گونج گئی، حق یہی ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے. حق یہی ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے. اب اس کے بعد میں انہوں نے تلاوت کیا اللہ الملک الحق. اللہ ہی مالک حقیقی ہے. اب اس کے بعد میں انہوں نے تلاوت کیا، قاری صاحب نے، فتعال اللہ الملک الحق. تو اب جو عوام کی آواز تھی وہ یہ تھی، یا جمال القرآن، یا حلاوت القرآن، یعنی نعرے لگا رہے تھے وہ لوگ اپنے انداز میں. اور مسجد میں بڑا شور، جیسے یہاں غریب اللہ شاہ نعرے لگاتے کبھی کبھی، تو اس انداز میں. اب اس کے بعد میں انہوں نے یہاں سے لیا اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو. یعنی جب حقیقت میں مالک اللہ ہی ہے تو پھر معبود کون ہوگا؟ اللہ ہی تو معبود ہوگا. تو یہاں پہ انہوں نے وقف کیا. اور اس کے بعد میں انہوں نے الحق لا الہ الا ہو. حق یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اس کے بعد میں انہوں نے پھر لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اتنا تلاوت کیا. اب اس کے بعد میں انہوں نے ایک آیت پہ بڑی تکرار کی. ایک وقف ہے تکرار کی، جیسے یہاں قوال تکرار کرتے ہیں. کیا؟ لا الہ الا هو رب، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی پرورش کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. پرورش کرنے والا بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے. ایمان بھی تر و تازہ کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں، اور ہم اور ہر مسلمان، تو قرآن پاک کو فہم کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تبھی قرآن پاک پڑھنے میں، اس کو سننے میں دل لگے گا. وہاں 20 منٹ تلاوت ہوتی تھی تو ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں محسوس ہوتا، اور یہاں پر اگر 5 سے 10 منٹ اگر کوئی تلاوت کر دے تو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. بلکہ یہ لگتا ہے ارے قاری صاحب کب جائیو یار، ہم کا نعت پڑھ لے کے، ہے نا. تو میرے مطلب یہ جذبات تھے، اور میں آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایسا ماحول صرف آپ پیدا کر سکتے ہیں، ایک ایسا ماحول آپ بنا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر کے، فہم حاصل کر کے اس کو پڑھا جائے، اس کو تلاوت کیا جائے. بس اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب العالمین.